محمد صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 سے لے کر 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ، اور بھیجا طرف سمود کی، اخاہم بھائی ان کے، صالحاً صالح کو، قالا کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا بندگی کرو، اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارا، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، قد تحقیق، جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ دلیل، من ربکم پروردگار تمہارے سے، ھذہ یہ، ناقۃ اللہ اونٹنی اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیۃً نشانی ہے، فذروھا پس چھوڑ دو اس کو، تأکلوا کہ چرتی پھرے، فی الارض زمین میں، اللہ کی، ولا تمسوھا اور نہ چھوؤ اس کو، بسوء بری نیت سے، فیأخذکم پس پکڑے گا تمہیں، عذاب علیم دردناک، واذکروا اور یاد کرو، اذ جعلکم جب کہ بنایا تمہیں، خلفاء سردار، من بعد عاد کے، اور بوأکم ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، تتخذون کے بناتے ہو، من سہولہا نرم زمین سے اس کی، قصوراً محل، وتنحتون اور تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتاً گھر بنانے کے لیے، فاذکروا پس یاد کرو، نعمتیں اللہ کی، ولا اور مت تعثوا بگاڑ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کر کے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور فرمایا ملک میں سرکشی کر کے خرابی نہ پھیلاؤ، یعنی وہ لوگ قتل و غارت گری، لوٹ مار، شر و فساد پھیلانے کے عادی ہو چکے تھے، اور امن و قانون و عدالت کا کوئی احساس باقی نہ رہا تھا۔ جو ان کے درمیان کمزور اور ذلیل سمجھے جاتے تھے، انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا، جو دنیاوی طور پر اپنی برائیوں کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ دعوت حق کی قبولیت میں سب سے بڑا مانع دنیاوی خوشحالیوں، سرداریوں اور عہدوں کا گھمنڈ ہوتا ہے۔
تو قوم کا جواب سن لے۔ قولا کہا الملاؤ، اب تیسرے نبی کی دعوت اور پھر سرداروں نے آگے سے جواب دیا۔ الملاؤ سرداروں نے، الذین جو تکبر کرتے تھے، من قومی ہی اس کی قوم سے، للذین ان لوگوں سے جو تضعفو ضعیف تھے یا غریب تھے، لمن یعنی جو آمنا ایمان لا چکے تھے، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تمہیں یقین ہے، انا کہ صالح مرسل بھیجا ہوا ہے، من ربہ طرف سے پروردگار اپنے کی، قالوا کہا انہوں نے، انا بے شک ہم، بما اس پر جو ارسلا بھیجا گیا ہے، بھی ساتھ اس کے، مؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ قولا کہا الذین ان لوگوں نے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، انا بے شک ہم، بالذی اس چیز سے، آمنتم ایمان لائے تم، بھی اس جس پر، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ انکار کیا کیا انہوں نے، فَعَقَرُوا پس کاٹ ڈالا انہوں نے، الناقۃ اونٹنی کو، وَعَتَوْا اور سرکشی کی، عن امر ربہم حکم سے پروردگار اپنے کے، وقالوا اور کہنے لگے، یا صالح اے صالح، ائتنا لے آ ہم پر، بما وہ جس سے کہ تعیدنا ڈراتا ہے تو ہمیں، ان کنت اگر ہے تو، من المرسلین پیغمبروں میں سے۔ استغفار، سرکشی بھی ہے اور اللہ کے نبی کو شک کر رہے ہیں کہ تو نبی ہے بھی کہ نہیں۔ کیا ہوا پھر، فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ بھونچال نے، فَأَصْبَحُوا پس صبح کو رہ گئے، فی دارہم گھروں میں اپنے، جاسمین اوندے پڑے ہوئے، فتولا پس منہ پھیرا، عنہم ان سے، وقالا اور کہا، یا قومی اے قوم میری، لقد تحقیق، ابلغتکم میں نے پہنچایا تمہیں، رسالت پیغام، ربی پروردگار اپنے کا، ونصحت اور خیر خواہی کی، لکم تمہاری، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تحبون تم دوست رکھتے، الناصحین خیر خواہوں کو۔ تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے کہ بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداروں نے
تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سالیہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا وَلُوطًا، اور بھیجا لوط کو، اذ جب قال کہا اس نے، لی قومہ قوم اپنی سے، آتأتون کیا تم کرتے ہو، الفاحشۃ ایسی بے حیائی، ما نہیں سبقکم کیا پہلے تم سے، بیہا اس کو، من احد کسی ایک نے، من العالمین تمام اہل جہان میں۔ فرمایا اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ اہل عالم میں انسان تو انسان ہے، کہتے کسی جانور میں بھی جو کام تھا نہیں پایا گیا جو قوم لوط کرتی تھی۔ انکم بیش تحقیق تم لتأتون آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت کے لیے، من دونی سوائے، النساء عورتوں کے، بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو، مسرفون حد سے نکل جانے والے، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم لوط کا عمل کرنے والے کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ بحر میت مردار کے کنارے سدوم میں رہائش پذیر تھے۔ اس جگہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تورات میں ہے کہ سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندھک کی بارش ہوئی تھی۔ قرآن نے پتھروں کی بارش کا تذکرہ کیا ہے۔ دونوں باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عذاب کے وقت ایسی حالت پیش آئی ہوگی جیسے آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے واقع ہوتی ہے۔ اب قوم کا جواب سن لیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا کہ تم تو حد سے نکل رہے ہو، اللہ نے کوئی حدود دی ہیں انسانی زندگی کے لیے، تو جواب کیا آیا، وما کان، اور نہ تھا، جواب قومی ہی قوم اس کی کا، الا مگر، ان یہ کہ قالو کہا، اخرجوہم نکال دو ان کو، من قریتکم بستی اپنی سے، انہم تحقیق یہ، اناس لوگ، یتطہرون پاک بننا چاہتے ہیں، فانجیناہ پس بچا لیا ہم نے اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا مگر، امرأتہ عورت اس کی، کانت تھی وہ، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وامطرنا اور برسایا ہم نے، علیہم ان پر، مطرن ایک می، فانظر پس دیکھو، کیفا کیسا،
کانا تھا عاقبۃ انجام المجرمین، مجرموں کا، تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت کا انجام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جیسا قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم دیکھ کے سمجھ کے اچھی طرح سے اپنی زندگی کو احتیاط سے گزارنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔